کہ اخلاص اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر آپ کے کسی عمل کے لیے آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ، میں فلاں نیکی کرنا چاہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، آپ نے دل میں پختہ ارادہ حج کے لیے پختہ ارادہ کر لیا ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ وہ عمل نہیں کر سکے اور آپ دنیا سے چلے گئے، یاد رکھیے آپ کی اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کا آپ کو ثواب دے دے گا۔ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ آپ کسی عمل کے لیے دل میں پختہ ارادہ کیجئے، اللہ کے لیے اس کام کو کرنے کا آپ دل میں ارادہ کر لیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پایا یا کام ہوا لیکن اس میں کچھ کمی رہ گئی، صحیح طور پر نہیں ہوا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو دور کر دے گا اور آپ کے اس عمل کو قبول کر لے گا، اور آپ کے دل کے ارادے کی وجہ سے، اس لیے کہ دلوں کے ارادوں کو اللہ جاننے والا ہے، آپ کو ثواب دے دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ۔ ایک شخص نیکی کا بھی صرف ارادہ کیا ہے، ابھی کیا نہیں نیکی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جب بندہ ارادے کے بعد اس عمل کو کرتا ہے تو بندے کی اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک عمل پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے۔ بندہ ایک عمل کرتا ہے اور اللہ ثواب 700 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، لیکن اگر گناہ انسان کرتا ہے تو جتنا گناہ کرتا ہے اتنے ہی گناہ لکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ حدیث لمبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ تبوک کی جنگ اسلامی غزوات میں، اسلامی جنگوں میں ایک بڑی عظیم جنگ مانی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ حدیث پیش کی، ان بالمدینۃ اقواما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے الا شركوكم في الاجر۔ اے صحابہ، آپ ان صحابہ سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ تبوک میں جا کر کے جنگ کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ ان سے کہہ رہے ہیں اے صحابہ، مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، مدینے میں ہو لیکن وہ اجر و ثواب میں شریک ہیں تمہارے ساتھ۔ مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، الا شرکوکم فی الاجر، لیکن تمہارے ساتھ وہ اجر و ثواب میں شریک ہیں۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، وہم بالمدینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مدینے میں رہتے ہوئے جنگ میں شریک ہوئے بغیر ہمارے ساتھ وہ اجر و ثواب میں کیسے شریک ہیں؟ تو آپ نے کہا، ایک روایت میں ہے آپ نے کہا حبسہم العذر، دوسری روایت میں ہے حبسہم المرض۔ جسمانی اعتبار سے وہ مدینے میں اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ان کو کسی عذر نے روک لیا، اچانک وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کا بھی ارادہ تھا جنگ میں شریک ہونے کا، انہوں نے بھی ارادہ بنایا تھا کہ جنگ میں ہم شریک ہوں گے، اس کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی، محنت کی، پختہ ارادہ کیا تھا، لیکن اچانک بیمار پڑ گئے۔ عذر نے ان کو روک لیا، بیماری نے ان کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا جنگ میں آنے کے لیے، اچانک بیمار پڑ گئے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ نے ان کو تمہارے ساتھ اجر میں شریک کر دیا۔ یہ ہے اخلاص کی برکت۔ ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا جو ابو داؤد کی حدیث میں ہے، من سأل اللہ الشہادۃ صادقا بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ اس حدیث پر قیاس کر کے آپ دوسرے تمام اعمال کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ ہر عمل میں اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے صدق نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے شہادت کا مقام طلب کرتا ہے، شہادت پانے کی آرزو کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی سچی نیت کی وجہ سے اس کو شہادت کا مقام عطا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ میں جا کر کے شہید نہ ہو اور وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر اس کی موت ہو جائے۔ انسان مر رہا ہے اپنے گھر میں اپنے بستر پر، اور اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام، شہادت کا اجر دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا مقام طلب کر رہا تھا، اللہ سے دعائیں کرتا تھا، تو اس کے نیک ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام دے رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من نام ونیتہ ان یقوم کتب لہ ما نوی وکان نومہ صدقۃ علیہ۔ ایک آدمی رات میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے گا، تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے وہ سوتا ہے، اس پر نیند غالب آ جاتی ہے، صبح تک سو جاتا ہے اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نماز تہجد کا ثواب دے دیتا ہے۔ حالانکہ تہجد کی نماز نہیں پڑھا لیکن ارادہ کر کے سویا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو جانتا ہے، اس لیے تہجد کی نماز پڑھے بغیر اس کو ثواب دیتا ہے۔ آپ اس سے اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، جب اخلاص کی وجہ سے، نیک نیتی کی وجہ سے، دل کے اچھے ارادے کی وجہ سے بغیر عمل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ عمل کا ثواب دے دیتا ہے، تو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کریں گے تو اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل پر اللہ کتنا ثواب دے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب بغیر عمل کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے رہا ہے، تو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کریں گے تو اللہ اس کا کتنا اجر و ثواب دے گا ہم تصور کریں میرے بزرگوں۔